السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ خیر و عافیت سے ہوں گے آپ۔ اس سے پہلے ہم آرام و سکون کی مکمل ایکسرسائز کر چکے ہیں۔ آج ہم پیج نمبر 54 پر جو حروف کی اقسام ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ یہاں پر حروف کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے حرف وہ کلمہ ہے جو نہ تو کسی چیز شخص کا نام ہو، نہ کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے اور نہ ہی اپنے کوئی معنی رکھتا ہو، بلکہ یہ مختلف کلموں کو آپس میں ملاتا ہو اور ان کے ساتھ مل کر بامعنی بنتا ہو، جیسے نمازی مسجد میں ہے۔ اس جملے میں لفظوں کا تعلق میں کی وجہ سے اگر یہ نہ ہو تو جملہ بے معنی ہو جائے گا، یعنی کہ اگر جملہ ہو نمازی مسجد ہے تو بات مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ایک لفظ میں لگانے سے جو ہے جملے کی وضاحت ہو جاتی ہے، اور اس پورے جملے میں میں جو ہے وہ حرف ہے، اور میں حرف ہے۔ اردو میں حروف کی بہت سی اقسام ہیں، ان میں سے چند ایک در ذیل ہیں جو ہمارے یہاں سلیبس میں دی جا رہی ہیں۔ نمبر 1 ہے حروف جار۔ وہ حروف ہیں جو اسما اور افعال کو آپس میں ملاتے ہیں۔ اسما یعنی کہ نام اور کام کو آپس میں ملاتے ہیں، مثلاً میں، سے، پر، تک، ساتھ، نیچے، اوپر، لیے، واسطے، پیچھے، اندر، باہر، پاس، درمیان وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہے حروف اضافت۔ وہ حروف ہیں جو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی اسم کا آپس میں باہمی تعلق کیا ہے۔ اردو میں بالعموم کا، کے، کی حروف اضافت ہیں اور زیادہ تر یہی استعمال ہوتے ہیں، مثلاً طیب کا سکول، تنزیلہ کی گڑیا، علی کا بستہ۔ اس حوالے سے اس میں جو ہے کا، کی، کے جو الفاظ آ رہے ہیں یہ ہیں حروف اضافت۔ نمبر 3 پہ حروف عطف۔ وہ حروف جو دو اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، مثلاً امیر و غریب، احمد اور اسلم، بچہ ذرا سا جاگا پھر سو گیا۔ ان مثالوں میں وہ اور پھر حروف عطف ہیں جو دو اسموں کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے حروف استفہام۔ وہ حروف ہیں جو کچھ پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم کسی سے سوال کرتے ہیں تم کون ہو، کیوں آئے، کب آئے، کیسے آئے، تو اس میں جو کون، کیوں، کیا، کب، کیسے جو ہیں وہ حروف استفہام ہیں۔ نمبر 5 ہے ہمارے پاس حروف تشبیہہ۔ یہ وہ حروف ہیں جو کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے مشابہ یا مانند قرار دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلاً مانند، طرح، جیسا، سا، جوں، مثال، صورت، بینہ، ہو بہو، کا، سا، کی، سی وغیرہ ہے، جیسے کہ اس کی شکل اس کی امی کی سی ہے، یا یہ پھول کی طرح نازک ہے، تو اس میں جو ہے طرح اور کا، سا جو ہے یہ حروف تشبیہ ہیں ان جملوں میں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس حروف علت۔ وہ حروف ہیں جو کسی بات کی علت، وجہ یا سبب کو ظاہر کریں، جیسے کیونکہ، اس لیے، بدیں، وجہ، بائیں، وجہ، بدیں، تاکہ، اس لیے کہ، تا، چنانچہ، اسی، اس واسطے، اسی باعث کے، لہٰذا وغیرہ۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس حروف شرط و جزا۔ وہ حروف جو شرط کے موقع پر بولے جائیں حروف شرط کہلاتے ہیں۔ حروف شرط کے بعد دوسرے جملے میں جو حروف لائے جاتے ہیں انہیں حروف جزا کہتے ہیں، مثلاً اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، دوسرا اگر اس نے محنت نہیں کی تو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، جب وہ آیا تب میں گیا۔ ان جملوں میں اگر اور جب جو ہیں وہ حروف شرط، اور تو اور تب جو ہیں وہ حروف جزا ہیں۔ نیکسٹ حروف اضراب ہیں۔ وہ حروف جو ایک چیز کو روگردانی کر کے یا ترقی دے کر اعلیٰ کو ادنا یا ادنا کو اعلیٰ بنا دیتے ہیں، مثلاً وہ انسان نہیں بلکہ حیوان ہے، جبکہ انسان جو ہے اس کی اعلیٰ صفت تھی اور جب اسے حیوان سے مشابہت دی جا رہی ہے تو وہ ادنا ترین صفت ہے۔ یہ تربوز بڑا ہی نہیں بلکہ میٹھا بھی ہے، ان دونوں مثالوں میں بلکہ حرف ضرب ہے۔ حروف تردید۔ وہ حروف ہیں جو دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں، جیسے غریب ہو یا امیر، اچھا ہو یا برا، خواہ یہ لے لو خواہ وہ لے لو، چاہے رہیں چاہے چلے جائیں وغیرہ۔ جملوں میں یا کہ، خواہ، چاہے حروف تردید ہیں۔ تردید یعنی کہ آپ دونوں میں سے کسی بھی ایک چیز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس تبدیلی کا آپشن ہے۔ نیکسٹ ہے حرف بیان۔
وہ حرف جو کسی وضاحت کے لیے استعمال کیا جائے اور وہ حرف کے ہے۔ مثلا جب استاد نے شاگرد سے کہا کہ سبق پڑھو، باپ نے بیٹے سے کہا کہ محنت سے کام لو وغیرہ، تو کہ جو ہے وہ حرف بیان ہے۔ اس کے ساتھ کوسچن نمبر 4 ہے ہمارا، مندرجہ ذیل حروف کی اقسام کی تعریف بیان کریں اور دو مثالیں دیں۔ حروف کی اقسام ہم اوپر پڑھ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس آ رہا ہے سابقے اور لاحقے۔ تو اردو زبان میں سابقوں اور لاحقوں کی اہمیت کسی بیان کی محتاج نہیں، ان کی مدد سے بے شمار الفاظ بنتے رہتے ہیں اور زبان کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا رہتا ہے۔ اب سابقہ کسے کہتے ہیں اور لاحقہ کسے کہتے ہیں؟ سابقہ سے مراد وہ علامت ہے جو نیا لفظ یا نئی ترکیب بنانے کے لیے کسی لفظ کے شروع میں لگائی جائے، یعنی کوئی نیا لفظ بنانے کے لیے جو لفظ شروع میں لگائے جاتے ہیں، نئے علامت یا ترکیب، وہ سابقہ کہلاتی ہے۔ مثلا خود غرض، اب ہم لفظ خود کا استعمال کر رہے ہیں، خود شناس، خود مختار میں خود جو ہے وہ سابقہ ہے۔ اسی طرح لاحقہ سے مراد وہ علامت ہے جو کسی لفظ کے آخر میں لگائی جائے، مثلا خطرناک، دردناک، غمناک میں ناک جو ہے لاحقہ ہے کیونکہ یہ بعد میں آ رہا ہے۔ اور سوال نمبر 5 میں یہ ہے کہ سابقوں یعنی با، پیش، کم، ہم اور لاحقوں آرا، پن، دار، ستان کی مدد سے 3 الفاظ بنائیں۔ اور مجھے آپ نے جو ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا ہوم ٹاسک سینڈ کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اس کے ساتھ ہی، اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔